सेफ्रॉन टेररिज्म हिंदुत्व रिलेटेड एक्सट्रीमिस्ट पार्टी हैं, इनका गंदा किरदार, इनका गलीज किरदार, इनका गलीज चेहरा, इनका कमीना चेहरा, ये इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जो न सिर्फ इस वक्त इंडिया के लिए मूजी है बल्कि वो अब यूएई के लिए भी मूजी बन गया है, इन सब का किरदार करैक्टर आपको सामने खुल के सामने आ जाता है। मुसलमान नहीं, ये दलित के साथ इतना कर रहे हैं। अब बात ये दूसरा, इनका करैक्टर देखिए जरा, सोचिए एक सेकंड को, इनके एमएलए आके अनाउंस कर रहे थे कि इंडियंस को अपना कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोरोना का इलाज हमने, और ये ऑन चैनल्स कह रहे थे कोरोना का इलाज हमने दरियाफ्त किया, ये गौमूत्रा, गौमूत्रा पियो और कोरोना से दूर रहो। तो ये मुत्रा कौम जो है, जिसके अकल में मुत्रा, जिसके जहन में मुत्रा, जिसकी नाक में मुत्रा, जिसके पेट में मुत्रा, और जिसके पेट में गाय का गोबर और गोबर से बनी हुई खन्नास जो ये लीडरशिप है इस वक्त इंडिया में, उसको आज ओमान की शहजादी ने जो कुछ कहा है वो शायद आपकी नजर से गुजरा हो। उसने कहा मैं इन तमाम इंडियंस को अपने मुल्क से निकाल दूंगी। लेकिन ऑल इंडिया की किरदार तो आपको पता है, नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा कमीना, जलील, दहशतगर्द इंसान जो है, वो इस दुनिया के लिए एक लानत है, इंडियंस के लिए एक लानत है। और उसको शामिल है रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, जो परसों जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ कन्वेंसिंग तमाम चैनल मिलके करते हैं, जो प्रोडक्ट है झूठ की, जैसे माँ घुट्टी पिलाती है एक अच्छाई की, तो ये जितने इंडिया के मीडिया के टॉप रेटेड चैनल, इन सबको झूठ कमीनगी की घुट्टी पिलाई है इनकी माओ ने, जो इनकी शक्लों पे आपको बरसता कमीनगी से नजर आता है। अब यहां पे तक कौम जो ताल्लुक था वो तो इंडिया के मुसलमानों से था। जो कुछ ये यूएई के बारे में या बाकी लोगों के बारे में कह रहे हैं, तो मेरा तो ये ख्याल है कि आई शुड से दैट, बट आई वुड से दैट कि ये वो लोग डिजर्व करते हैं ये चीजें, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कश्मीर के लॉकडाउन में इंडिया के पीठ के ऊपर थपकी दी है, जिस तरह उन्होंने पहले जमाने में इंडिया के साथ सिर्फ इस वजह से कि वहां पे फिल्में बनती है, सिर्फ इस वजह कि वहां पे सोशल अट्रैक्शन बहुत है, सिर्फ इस वजह से कि वहां पे एक्ट्रेसेस बहुत हैं, तो इसलिए जो कुछ उनके वहां पे कनेक्शन रहे हैं और उन शहजादों के जो कनेक्शन रहे हैं, उसमें सिर्फ इकोनॉमी शामिल नहीं थी, उसमें बहुत सारी जाती जो चीजें हैं, जाती इंटरेस्ट भी शामिल थे। तो आज जो कुछ वो कह रहे हैं, तो काश उनको ये सोच आ जाए कि ये जो इंडिया के अंदर जो ये पटेल और उसके बाद आरएसएस जो 1928 में बनी थी और जिसने कहा था कि इंडिया में या दुनिया में सिर्फ हिंदू रहेंगे, और उनको अब उनके मुंह पे जो थप्पड़ पड़ा है, तो इस वक्त सोचने की जरूरत यह है कि दुनिया तो यार एक वबा से लड़ रही है। दुनिया में हर जगह आप देखिए, अगर कल आपने जर्मनी की चांसलर की स्पीच सुनी हो, किस तरह वो अपने इक़दामात का जिक्र कर रही थी और उनको एक दुख था कि लोग किस तरह उनके मुल्क में इफेक्ट हो रहे हैं। आप इटली देख लें, स्पेन देख लें, क्या क्या चीजें वहां पे हो रही है, लोग चीजों को कंट्रोल, ये एक सिर्फ मुल्क है भारत, जहां पे बीमारी के ऊपर या वबा को भी जो है वो अपनी जाती हिंदुत्व की, सेफ्रॉन टेररिज्म की कमीनगी जो है, जो उसकी जो गलाजत है सेफ्रॉन टेररिज्म की, जो ये बीजेपी के जहन में खन्नास भरा हुआ है, ये अभी भी उस चीज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको अभी भी शर्म और हया नहीं है, इनकी कमीनगी इतनी हद तक गिर चुकी है। ये लीडरशिप नहीं होती रजी साहब, लीडरशिप विजन ही होती है। ये वो इंडिया के अंदर जिस वक्त एमएलए और ये जो अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी जैसे जो कमीने हैं, ये वो लोग हैं जो गांव के ऊपर सड़कों के बाहर जो बदमाश वो नहीं खड़े होते हैं, टुंडे बदमाश जो खड़े होते हैं, धमकी तो बहुत देते हैं। अब इसने अमेरिका को भी धमकी दी थी कि क्लोरोक्विन नहीं भेजेंगे, ट्रंप ने जब इसको डांटा तो ये बैठ गया वहां पे। तो इसकी जो लीडरशिप, क्या तवक्को रखते हैं सिवाय इसके कि वो गंद फैलाएगी, गलाजत फैलाएगी, अपने लोगों को भी मरवाएगी, बाकी लोगों को भी मरवाएगी। गाय मूत्रा पिए, गाय मूत्रा और कोरोना से जान छुड़ाए। अब भारत जो है, जिसका वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, उनके जो दिखाने के दांत है वो सेकुलरिज्म वाले हैं और जो खाने के दांत है वो हिंदुइज्म वाले हैं। हाँ जी। अब वो हिंदुइज्म मकबूजा कश्मीर को
کیا وہ تو آزاد کشمیر کو بھی ہڑپ کرنا چاہتا ہے. ان کے لیے وبا ہو, ان کے لیے اپنے اندر کوئی ملکی انارکی ہو, داخلی معاملہ ہو, خارجی معاملہ ہو, ہندو کا غصہ جو کرونا پہ نکلنا چاہیے وہ بھی کشمیریوں پہ نکلتا ہے. اس معاملے میں کہتا ہوں پاکستان آرمی زندہ باد, کبھی انہوں نے ہندو سے اچھی توقع نہیں رکھی. بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب. افسوس کی اس میں صرف بات یہ ہے, 2-3 باتیں میں آپ کو موٹی موٹی بتاتا ہوں کہ بھارت 72 سال سے ایک چورن بیچ رہا ہے. وہ اس کا کبھی تو تھوڑا سا بک جاتا ہے, کبھی وہ واپس آ جاتا ہے ڈیفیکٹیو ہونے کی وجہ سے. اب دیکھیے کہ کشمیریوں کی جو آواز ہے وہ دبی دبی زیادہ, کبھی کم, لیکن وہ کبھی مرتی نہیں ہے, کسی نہ کسی فارم میں وہ زندہ رہتی ہے. آپ نے جو کوشچن میرے سے کیا ہے, انڈیا سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دوست ہے؟ ممکن نہیں ہے. انڈیا ہمارا مشکل کا ساتھی ہے؟ ممکن نہیں ہے. انڈیا سے ہم تجارت کریں گے, وہ کیا ہمیں معافی دے گا؟ ممکن نہیں ہے. ہمارے سے وہ فائدے لے گا, ہمیں کبھی فائدہ دے گا؟ ممکن نہیں ہے. انڈیا کی ایک سائیکالوجی اپنی ہے, اس کی سائیکی بھی اپنی ہے, اس کا اپنا فائدہ ہے. وہ بنیا ہے, اس نے ہمیں کبھی اچھا کام اس نے نہیں کرنے دینا. وہ ہمیں آج تک تو پاکستان کے وجود کو تو اس نے تسلیم نہیں کیا, وہ ہمیں ان کے لوگوں کو کیسے تسلیم کرے گا؟ وہ باؤنڈریز ماننے کو تیار نہیں ہے. روزانہ اب ایل او سی پہ ہم بات کرتے ہیں, وہ ایل او سی کو مانتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی ایل او سی تو اسی طرح ہی ہے, ہم نے تو پتہ نہیں کون سا کمیشن تھا, اس میں یہ ہمارے ساتھ جاتی ہوگی. آج بھی پاکستان کے جو علاقے ہیں بھارتی تسلط میں ہیں, جس میں مقبوضہ کشمیر بھی ایک ہے. فیروزپور ہمارا ہے پنجاب کے اندر, پنجاب کا بہت سارا حصہ ہمارا ہے, وہ ہمارے ملنا چاہیے تھا. میں تو کہتا ہوں حیدرآباد, دکن, جوناگڑھ اور مناودر بہت سارا ہے. سندھ کے ساتھ جو علاقے لگتے ہیں بہت سارے ادھر بھی ہیں. اب آپ نے بات کی وہاں پہ کرتارپور صاحب کی, اس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کو ہمیں یعنی ہمارے جو انجینئرز ہیں ان کو یہ نظر آیا کہ یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. انہوں نے اس کو اتار کے اس کو لیبارٹری میں چیک کرنے کے لیے کیا کہ یہ کہاں سے خرابی پیدا ہوئی, کیونکہ باقی جو وہاں پہ اسٹرکچر ہے ظاہر ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اس کو اٹھا کے اس کو اسٹرکچرل اس کی اسٹڈی کے لیے اس کو اتارا گیا کہ اگر اس میں کوئی دراڑ آ گئی ہے یا یہ خرابی ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے. اس کے اوپر جو ہے بھارت نے, دیکھیں بھارت کے آپ اپنے مندروں کے جا کے حال دیکھ لیں, ان کے بہت برے حالات میں ان کے جو بھگوان ہیں وہ رہتے ہیں. ہمارے پاس تو بہت اچھے حالات میں بابا گرو گرنتھ صاحب رہتی ہیں جی. ان سے تو ہم نے ان کو پوری باعزت طریقے سے ہم جب جاتے ہیں اشر کیا انہوں نے. ہاں جی بابری کی بات نہیں کرتے نا, بابری کے ساتھ جو انہوں نے دانستان کیا. جی میں ادھر ہی آ رہا تھا. جی ادھر ہی آ رہے ہیں. میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ ہم تو ان کے جو مندر ہیں, ان کے جو گردوارہ صاحب ہیں, ان کی ہم نے تزئین و آرائش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں آپ کو یہ بات پوری سچائی کے ساتھ بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے, انہی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے کہ آج سے 10-12 سال پہلے تک یہاں سے سالانہ تقریباً 11 سے 12 کروڑ روپیہ جو گردواروں میں جمع ہوتا تھا وہ بھارت یہاں سے لے کے جاتا رہا ہے. جو وہاں پہ وہ 10-20 روپے ڈالتے ہیں, جس طرح ہم مسجدوں میں جا کے چندہ ڈالتے ہیں. اس کے بعد یہ جب پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی بنی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا پیسہ جب ہم دے رہے ہیں تو ہم یہ بھارت کیوں بیچتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوٹ کون ہوتے ہیں کرنے والے. وہیں سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے. اور اس کے بعد سے یہ جی کہ گردوارے میں ان کی جو خیال ہے جی مذہبی رسومات کا وہ نہیں رکھا جاتا, مندروں میں نہیں رکھا جاتا. میں بھی وہاں پہ گیا ہوں, میں بہت جاتا ہوں گردواروں میں, میرے بڑے سارے دوست ہیں یہاں پہ بھی باہر بھی. میں بھی سر پہ کپڑا باندھتا ہوں یا ٹوپی پہن کے جاتا ہوں. ہو سکتا ہے مسجد میں تو میں ننگے سر چلا جاؤں, لیکن گردوارہ صاحب میں یا مندر میں نے کبھی ننگے سر میں نے وہاں پہ نہیں کیا. میں جوتے اتارتا ہوں, پاؤں دوبارہ دھوتا ہوں, جس طرح ہم وضو کرتے ہیں وہاں پہ وہ انہوں نے پانی چلایا ہوتا ہے. ہم تو سارا کچھ کرتے ہیں. رضی صاحب نے جس چیز کا ذکر رضی صاحب آپ نے کیا ہے وہ صرف سٹرکچرل اس کی تھی, ایک لیب ٹیسٹ کیا, اس کے بعد اس کو دوبارہ لگایا گیا اور دوبارہ بہتری سے کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے تو اس کا کوئی پیسہ کسی سے چارج بھی نہیں کیا. بالکل صحیح. اگر وہ ان کو اتنا مسئلہ ہے نا سکھوں کو اور ان کو جو ہیں ہمارے جو ہندو ہیں یا بھارت کو مسئلہ ہے تو ان سے کو آگے پیسہ تو لگا کے دکھائیں. ہمارے سے تو وہ پچھلے سن 47 سے پیسے ہمارے لے کے جا رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا اس پہ. بالکل ٹھیک. تو اب اگر ہم اپنا ہی پیسہ اپنے پہ لگا رہے ہیں وہ بھی تکلیف ان کو ہے. چلیے کہ اس قوم میں یہ اسٹیٹمنٹ آج وہ یہ جو آر ایس ایس کے لیڈرز کی طرف سے کہ جہاں پہ تاج محل بنا ہے اس کے نیچے بھی ایک مندر ہے, تو تاج محل کو بھی توڑے اور مندر کو نکالیں. اور وہ تاج محل وہ ہے جہاں پہ وہ ہر ٹرمپ کو بھی ابھی لے کے گئے تھے. آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں, وہاں بی جے پی کے لیڈر نے, آر ایس ایس کے لیڈر نے کہا ہے کہ جہاں تاج محل بنا ہوا ہے وہاں پہلے ایک مندر ہوا کرتا تھا, اور اسی تاج محل پہ ٹرمپ کو بھی لے کے گئے, اسی تاج محل پہ. تو آپ ان کی سوچ کا تو پہلے میں نے آپ نے ریاکاری آپ کے سامنے رکھی ہے نا, ان کی مکاری کا. اور خاص طور پہ اس میں جس وقت میں مکاری اور ریاکاری کہوں گا
تو میں انڈین لیڈرشپ اور انڈیا میڈیا کی مکاری کہتا ہوں جو بی جے پی اور آر ایس ایس سے تعلق رکھتے ہیں. انڈیا میں بڑے اچھے انٹلیکچوئل ہیں جو سین وائسز رکھتے ہیں, جو بات کرتے ہیں ایشوز پہ اور جو بات کرتے ہیں اور جنہوں